السلام علیکم، دس از محمد کاشف۔ امید ہے کہ آپ سب خیریت سے ہوں گے۔ تو چلتے ہیں ہم اپنے آج کے اگلے ٹاپک کی طرف۔ میں آج بھی خدا کا شکر ادا کرتا ہوں کہ مجھے اس رات نیند آئی، نہ سکون ملا۔ اگر وہ نرم بستر مجھے اس طرح سلا دیتا تو آج میں انسان نہیں، مار پیسہ بنانے کی مشین بن کر رہ جاتا۔ اس ایک رات کی بے چینی نے مجھے زندگی کے حقیقی مقصد سے آگاہ کیا۔ مجھے قرآن مجید کی وہ آیات یاد آنے لگی جن میں اللہ جل جلال فرماتا ہے، جو چیز زمین پر ہے ہم نے اس کو زمین کے لیے آرائش بنایا ہے تاکہ لوگوں کی آزمائش کریں اور کہ ان میں کون اچھے عمل کرنے والا ہے۔ جس نے موت اور زندگی کو پیدا کیا تاکہ تمہیں آزمائے کہ کس کے کام اچھے ہیں اور زبردست بخشنے والا ہے۔ ان آیات نے مجھ پر میری تخلیق، میرے مقصد حیات کو واضح کیا۔ مجھے سمجھایا کہ میں اس دنیا میں آسائشات اکٹھی کرنے کے لیے نہیں بھیجا گیا۔ کامیابی تو وہ ہے ہی نہیں جس کے پیچھے میں بھاگتا رہا ہوں۔ یہ زندگی تو آزمائش کی جگہ ہے۔ میں اگر یہاں پیسے بنانے والی مشین بن جانے کو کافی سمجھ بیٹھا تو میرا ہونا نہ ہونا ایک برابر ہے۔ اس رات ایک خوف مسلسل مجھے گھیرے ہوئے تھا کہ اگر میں زندگی کے اکثر مقصد کو پہچاننے بنا ہی مار جاتا تو اپنے رب کو کیا منہ دکھاتا۔ ایک تکلیف دہ رات کے بعد ملی وہ پر امید صبح میرے لیے ایک نئے سفر کا آغاز تھی، جہاں مجھے اپنے ذات سے ماورا ہو کر دوسروں کے لیے کچھ کرنا پڑا۔ میں اپنا مقصد تخلیق سمجھ گیا تھا اور اب مجھے اس پر عمل کرنا تھا۔ مجھے وہ اعمال کرنے تھے جن سے لوگوں کی زندگیوں پر کوئی اثر پڑ سکے۔ مجھے لوگوں کے دکھ بانٹنے تھے۔ میں نے اس نئے سفر میں لوگوں کی زندگیوں کو بہتر بنانے، ان کی فلاح، ان کی کامیابی کے لیے کام کا آغاز کیا۔ میں لوگوں کے لیے آسانیاں پیدا کرنا چاہتا تھا۔ میں ان خوابوں کو پا لینے کی طرف پیدا کرنا چاہتا تھا۔ مجھے یاد ہے وہ دن کہ جب میری سال بھر کی محنت رنگ لائی اور ایک بھیک پیشہ شخص نے باعزت روزگار کو اپناتے ہوئے اپنے پھلوں کی ریڑھی لگا لی۔ وہ ایک دن میری زندگی کا بہترین دن تھا۔ سکون، اطمینان، خوشی کیا کچھ نہیں تھا۔ اس ایک دن میں میرے یوں خدا کے بندوں کے پاس بیٹھنا، ان کے کام آ جانا، ان کی ہمت بڑھا دینا ہی میرے لیے نعمت بنتا جا رہا تھا۔ سکون و اطمینان کے ساتھ ساتھ مجھے زندگی کے وہ سبق سیکھنے کو مل رہے تھے جو کسی درسگاہ میں نہیں سکھائے جاتے تھے۔ میں نے یہ سمجھ لیا تھا کہ زندگی صرف اپنے لیے جینے کا نام نہیں ہے، یہ اللہ کی رحمت ہے جسے اسی کے بندوں کے کام آ کر گزارنا ہی کامیابی ہے۔ میری زندگی کا ایک بہترین درد تب شروع ہوا جب لوگوں سے ملتے ملاتے ایک روز مجھے بابا جی ملے، ان کی سنگت ملی۔ بابا جی کی باتیں آج بھی مجھ پر زندگی کی حقیقتوں کو کھولتی ہیں، مجھے جینا سکھاتی ہیں۔ وہ مجھے آج بھی کہتے ہیں کہ پتر، انسان کو خدا کے بعد اپنی سمت پر یقین ہونا چاہیے۔ اگر انسان کو زندگی میں اپنی سمت پر شک ہو جائے تو اسے چاہیے کہ اپنا راستہ بدل لے۔ یہاں یقین نہیں، وہاں رب کی رضا نہیں۔ بابا جی نے مجھے زندگی کو ایک نظر سے دیکھنا سکھایا۔ میں خدا کا شکر ادا کرتا ہوں کہ اس نے مجھے بابا جی کی صورت میں ایک بہترین درسگاہ سے نوازا۔ بابا جی مجھے زندگی پر آتے جینا سکھاتے ہیں، ان کا ساتھ یہ احساس دلاتے ہیں کہ زندگی میں ایک ایسے استاد کا ہونا کتنا ضروری ہے جو ہمیں کتابوں سے آگے کی زندگی بتائے۔ ہم انسانوں کو انسان بننا سکھایا، ہم میں انسانیت کو جگائے۔ میری شدید خواہش ہوتی ہے کہ بابا جی کے لیے کچھ کروں، ان کی زندگی کو آسان بنا سکوں، پر وہ ہمیشہ کہتے ہیں کہ پتر، اللہ بڑا بادشاہ ہے، تم ابھی آغاز سفر میں ہو، بس چلتے جاؤ، زندگی تمہیں بہت کچھ سکھائے گی۔ اکثر سوچتا ہوں کہ صحبت کس طرح انسان کی سوچ و نظریات کو بدل کر رکھ دیتی ہے۔ وہ جو کہتے ہیں نا کہ انسان اپنی سنگت سے پہچانا جاتا ہے، صحیح کہتے ہیں۔ میں نے خواہشات اور خواہشات کو کامیابی سمجھ کر جوڑا تھا، پر بے سکونی کی کیفیت میں بابا جی سے سیکھا کہ زندگی کو بس ضروریات کے حد تک رکھنا چاہیے، وگرنہ خواہشات کو تو صرف قبر کی مٹی ہی بھر سکتی ہے۔ پیسے کمانا غلط ہے، نہ اچھی طرز زندگی کے خواب دیکھنا غلط ہے۔ پیسے کو ہی مقصد حیات بنا کر اسے کے لیے جیتے رہنا غلط ہے۔ پیسے کمانا ضرورت ہے، مگر اس سے زیادہ ضروری پیسے کو صحیح جگہ خرچ کرنا ہے۔ وقت نے مجھے ضرورت اور خواہش میں فرق کرنا سکھایا۔ ہمارے ہاں آج بھی لوگوں کو انسان کی حیثیت اور کامیابی کا اندازہ اس کے بینک بیلنس سے لگایا جا سکتا ہے۔
لگاتے دیکھتا ہوں تو دل خون کے آنسو روتا ہے۔ میرے نزدیک ہر وہ انسان بھی جس کا بینک بیلنس کروڑوں سوشل اور اخلاقی بیلنس صفر ہے وہ ناکام انسان ہے۔ اگر آپ کے لوگوں کے ساتھ معاملات تعلقات ہی اچھے نہیں تو آپ کیسے کامیاب ہو سکتے ہیں؟ میرا ماننا ہے کہ بہترین انویسٹمنٹ اپنی ذات پر انویسٹمنٹ کرنا ہے، لوگوں کے لیے آسانیاں پیدا کرنا، مسکراہٹیں بکھیرنا، صلہ رحمی کرنا، لوگوں کے ساتھ محبت اور ہمدردی کے تعلقات بنانا، اور انویسٹمنٹ ہے جو آپ خود پر کرتے ہیں۔